अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए तारीख दे दी। लीगी रहनुमा का कहना है कि नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बार अदालत पहुँच गई कि मुजरिम नवाज शरीफ को हुकूमत का एक और मौका दें। गिलानी का इस्तीफा ड्रामा था, ये कुर्सी से चुपके रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ और आइंदा भी होने वाला है। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि उम्मीद नहीं थी वज़ीर ख़ारजा इस हद तक गिर जाएंगे। शाह महमूद ने तौहीन सेनेट की। हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मेरे कारकुन डटे हुए हैं, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। PSP के मामलात जमात इस्लामी से अलग हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए खुराक और सर्दी से बचाव के सामान पर मुश्तमिल इमदाद अफगान हुक्काम के हवाले कर दी। इस मौके पर अफगान बॉर्डर हुक्काम ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से इमदाद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में अफगान अवाम की मदद की है। रूस ने कब्जे का रास्ता अख्तियार किया तो नताइज संगीन होंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर कब्जा हुआ तो हम रूस के खिलाफ मरबूत शक्ल में इक़्तिसादी पाबंदियां लागू करेंगे। कनाडा का यूक्रेन से गैर ज़रूरी सिफारती अमले को यूक्रेन छोड़ने का हुक्म। कैनेडियन दारुल हुकूमत ओटावा में लॉकडाउन और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ धरना। ओंटारियो के प्रीमियर का कहना है कि नफरत और अदम बर्दाश्त की हमारे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं। पुलिस का कहना है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख से तजावुज़ कर गई। हलाकतें 33,722 हो गई। ओंटारियो में कोरोना वायरस के सबब आयद पाबंदियों में नरमी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीका और रूस आमने सामने। सलामती कौंसिल के इजलास में रूसी और अमरीका सफ़ीरों के दरमियान झड़पें। रूसी सफ़ीर का कहना है कि अमरीका खुद हमले की दावत दे रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमले में हूसी बागियों के खिलाफ पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल किए। अमरीका का कहना है कि कार्रवाई मुत्तहिदा अरब इमारात की फोर्सेस के साथ मुश्तरका तौर पर की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात को तमाम खतरात से बचाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी के इनेकाद पर मुआफ़ी मांग ली। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि मैं इन चीज़ों के लिए मासरत ख्वाह हूँ जो दुरुस्त नहीं हैं और जिस अंदाज में इस मामले को हल किया गया इस पर भी मुआफ़ी का तलबगार हूँ। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट आ गया। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 56,93,686 से तजावुज़ कर गई। 37,93,67,102 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। इमरान खान बताएं उन्होंने करप्शन पर नैब और FIA को कितने खत लिखे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च आवाम से यकजहती के लिए होता है। चार दफा निकाले जाने वाले वजीर कुर्सियों से चिमटे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, अपना इलाज कराकर डॉक्टर्स की मशावरत से आएंगे। नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट बार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि नवाज शरीफ जो मुजरिम है और झूठ बोलकर वापस किया, उसको हुकूमत करने का एक मौका और दें। सुप्रीम कोर्ट बार को चाहिए कि एक पटिशन ये भी करें कि जेलें खोल दें।
بہاولپور میں قومی صحت کارڈز کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹرز دیہات میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ صحت کارڈز کے آنے سے صحت کے شعبے میں انقلاب آئے گا، پرائیویٹ شعبہ دیہات میں اسپتال بنائے گا۔ آپ وہاں ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ اجلاس میں جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ ڈرامہ تھا، یہ کرسی سے چپکے رہیں گے۔ ایوان میں سب کو معلوم ہے کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن کیسے منتخب ہوئے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ اجلاس میں جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ ڈرامہ تھا، یہ کرسی سے چپکے رہیں گے۔ سینٹ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قائد حزب اختلاف نے اپنی غیر حاضری کی وضاحتیں پیش کی، عوام اور اپوزیشن کے حلقے ان وضاحتوں سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں یہ بل پیش کیا گیا کہ وہ اتنے معصوم اور بے خبر کیوں تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا اور آئندہ بھی ہونے والا ہے، یہ لمبی کھیل ہے، فکر نہ کریں، ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں، بہت سی وضاحتیں ہوں گی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپوزیشن لیڈر رہیں گے اور اس سے چپکے رہیں گے۔ اور آج میری پیشن کوئی سن لے، انہوں نے کہا تھا میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا، جھوٹ بولا تھا، یہ رہیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے، یہ اسی کرسی کو چپکے رہیں گے، یہ ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ تھا۔ شاہ محمود نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن کمپرومائزڈ لیڈر ہیں، کیا ان کی صفوں میں منجے ہوئے سیاستدان شیری رحمان اور رضا ربانی نہیں؟ انہوں نے پھر کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن کا استعفیٰ ڈرامہ تھا، ڈرامہ تھا، ڈرامہ تھا۔ تقریر میں شاہ محمود نے کہا کہ کیا ایوان میں سب کو معلوم ہے کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن کیسے منتخب ہوئے، قائد حزب اختلاف کیسے سینیٹر منتخب ہوئے، ووٹوں کو خرید کر۔ ان کی ویڈیو میڈیا میں چلتی رہی، ان کا تو کیس آج بھی الیکشن کمیشن میں لگا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران ایوان میں ہنگامہ آرائی ہوئی، اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان شدید جملے بازی جاری رہی۔ ایک موقع پر تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میرے دیکھنے سے ان کو شرم آتی ہے تو میں پردہ کر لیتا ہوں۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ نے اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ دوسری جانب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی تقریر سینٹ کی توہین ہے، امید نہیں تھی کہ ملک کا وزیر خارجہ اس حد تک گر جائے گا۔ سینٹ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد اپنے چیمبر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ شاہ محمود کو ایوان کے اندر جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا جب وہ اسپیکر تھے تو وہ ان کے پارلیمانی سیکریٹری تھے، یہ آج انہیں رول سکھانے آئے تھے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ استعفیٰ منظور کرنا نہ کرنا پارٹی کی ثوابدید ہے، ہماری مہربانی ہے کہ ایوان میں شاہ محمود کو تقریر کرنے دی۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ میری مائیں بہنیں سڑکوں پر سو رہی ہیں، یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، مذاکرات کے دن دور ہو گئے، ہم کارپوریشن کو نہیں مانتے، ایسا میئر کسی کام کا نہیں جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ میرے کارکن ڈٹے ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ مصطفیٰ کمال نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی علامتی دھرنا نہیں ہے، اب تو دن کا بھی یاد نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میرے کارکن ڈٹے ہوئے ہیں، اس دھرنے میں 1 منٹ کے لیے بھی وقفہ نہیں دیا گیا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ میری مائیں بہنیں سڑکوں پر سو رہی ہیں، یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، شہریوں کی آزادی صرف آئین میں لکھی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سالانہ سندھ کو 1000 ارب ملتے ہیں، 200 ارب سندھ خود کماتا ہے، ہم چاہتے ہیں مالی طور پر مستحکم ہو۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دن دور ہو گئے، ہم کارپوریشن کو نہیں مانتے، ایسا میئر کسی کام کا نہیں جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، پی ایس پی کے معاملات جماعت اسلامی سے الگ ہیں۔ واضح رہے کہ پاک سرزمین پارٹی کا با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے دھرنا 30 روز بھی جاری ہے۔ دھرنے میں
سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سمیت پارٹی رہنما اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ عوام کی بڑی تعداد بھی دھرنے میں موجود ہے۔ مختلف برادریوں، تاجر انجمنوں، شہری عمائدین اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے عوام کے لیے خوراک اور سردی سے بچاؤ کے سامان پر مشتمل امداد افغان حکام کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر افغان بارڈر حکام نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے امداد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے افغانستان کے عوام کے لیے خوراک اور سردی سے بچاؤ کے سامان پر مشتمل امداد افغان حکام کے حوالے کر دی۔ طویل جنگ کے بعد بدترین معاشی بدحالی سے دوچار افغان عوام قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سخت سردی میں ان کے پاس نہ تو مناسب خوراک ہے اور نہ ہی سردی سے بچاؤ کے لیے لباس اور دیگر سامان۔ پاکستان اس سے قبل بھی اپنے برادر اسلامی ملک کے عوام کے لیے وقتاً فوقتاً امداد دیتا رہا ہے اور ایک بار پھر انسانی بنیادوں پر امداد روانہ کی ہے۔ 50 ٹن خوراک اور سردی سے بچاؤ کے سامان پر مشتمل امدادی سامان طورخم بارڈر پر افغان حکام کے حوالے کیا گیا۔ یہ امدادی سامان بارڈر انتظامیہ کے معاون حافظ فیض اور انچارج غازی نے وصول کیا۔ اس موقع پر افغان بارڈر حکام نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے امداد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی افغان صورتحال زیر بحث آئی تھی اور کمیٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ پاکستان مشکل وقت میں افغان عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔